تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر دونوں افروز معزز مکرم علماء کرام، مختلف ملی اور دینی جماعتوں کے ذمہ دار، مختلف مسالک اور مکاتب فکر کے نمائندہ حضرات، مختلف سیاسی جماعتوں اور پارٹیز کے سربراہان اور الگ الگ اداروں، کلموں، تنظیموں اور اداروں سے تشریف لائے ہوئے تمام ہی معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس ذمہ داری کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی جسے اللہ نے ہمارے کاندھوں پر ڈالا ہے۔ بھلائیوں کو پروان چڑھانا اور برائیوں کو مٹانے کی فکر کرنا یہ ہر مسلمان کا اور خاص طریقے پر صاحب علم کا بنیادی فریضہ ہے۔ اس کے بعد میں تمام مسائل، مکاتب فکر، جماعتوں، سیاسی پارٹیز اور مختلف اداروں، کلبوں اور تنظیموں کے کارکنان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حقیر سی دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ جو صورتحال ہمارے شہر کی ہے وہ بہت واضح ہے، اس پر زیادہ دیر کچھ کہنا میں تحصیل حاصل سمجھتا ہوں۔ البتہ یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خودکشی، قتل، ناجائز تعلقات اور نشے کی لت کے عام ہونے کی وجہ سے ہمارے شہر کی شبیہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور میرا یہ احساس ہے کہ ان برائیوں نے خاندانوں کو، ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ نشے کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، رشتے بکھر رہے ہیں، سماجی اقدار تباہ ہو رہی ہیں، اخلاقی گراوٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ ہمارے شہر میں پہلے خودکشی کی اتنی وارداتیں نہیں ہوتی تھیں، قتل بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن ادھر کچھ عرصے میں ان واقعات کی شرح بہت تیزی سے بڑھی ہے، اور میں اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب فکر مند لوگ ہیں، آپ میں علماء ہیں، آپ میں سماجی کارکنان ہیں، میں اپنے دل کا درد آپ کے دل میں منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خودکشی کے واقعات پر تشویش میں مبتلا ہیں اور انہیں روکنا چاہتے ہیں تو صرف تقریروں کے ذریعے، مشوروں کے ذریعے، مضامین کے ذریعے، جمعہ کے خطاب کے ذریعے ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ ہماری تقریر سے کسی بھوکے کا پیٹ نہیں بھرے گا، ہماری تحریر سے کسی مظلوم، ستم رسیدہ، کسی دکھی انسان کا دکھ نہیں دور ہوگا۔ ہمیں بحیثیت مسلمان امت خدمت بننا ہوگا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت خدمت ہمیں بنایا تھا۔ آپ باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے ساری کائنات کے لیے۔ اگر ہم ان کی امت ہیں تو ہمیں بھی امت رحمت بننا ہوگا، امت خدمت بننا ہوگا۔ ابھی قریب میں ہمارے شہر میں خودکشی کا ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی تحقیق کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ خودکشی کرنے والا جوان بد وقتہ نمازی تھا۔ جس دن اس نے خودکشی کی ہے اس دن بھی اس نے فجر کی نماز باجماعت اپنی مسجد میں امام کے پیچھے ادا کی۔ اس کے بعد بھی اس نے خودکشی کی۔ جب معلومات لی گئی تو پتہ چلا کہ گھر کے لوگ زیادہ ہیں، اکیلا شخص تھا جس پر پورے گھر کا بوجھ تھا، برداشت نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ایسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور پایا۔ میں آپ سے اپنے دل کا احساس شاید لفظوں میں نہ کہہ پاؤں، لیکن جب سے میں نے یہ بات سنی ہے میں خود اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا ہوں کہ جس شہر میں میں رہ رہا ہوں، جس شہر میں میں دینی خدمت کر رہا ہوں، جس شہر کے لوگوں کو برسوں سے میں واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، اگر اب بھی وہاں ایک نمازی نوجوان بھوکمری کی وجہ سے یا تنگی کی وجہ سے پھانسی لے کر مرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں میری بھی غلطی ہے۔ ہم کوئی اجتماعی نظام اپنے شہر میں اب تک قائم نہیں کر سکے کہ جس میں دکھی انسانوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے، ناداروں کے لیے کوئی ایسا سسٹم ہو کہ جہاں سے ان کی کفالت ہو سکے۔ بے روزگاری بڑھ رہی ہے جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہیں۔ میں خودکشی کرنے والوں کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا۔ شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے کسی عالم یا مفتی کی مجال نہیں ہے کہ اس عمل کو ہلکا کر کے پیش کرے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسباب ہیں جو اس انتہائی قدم تک پہنچا رہے ہیں، ان اسباب کو ختم کیے بغیر ہم اس برائی کو مٹا نہیں سکتے۔ ہمیں بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے، ناداری کو ختم کرنے کے لیے، بوقت ضرورت اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کوئی نظام بنانا ہوگا۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں ہمارے جو بہت ہی فکر مند ساتھی آئے، ذمہ داران آئے، ان میں سے کئی نے یہ بات کہی کہ ہمیں بیت المال کا سسٹم قائم کرنا چاہیے۔ میں نہ صرف یہ کہ اس تجویز کی تائید کرتا ہوں، بلکہ میں نے کئی دن مشورہ کر کے پہلے سے یہ بات طے کی تھی کہ ہم اس مشورتی نشست میں اس بات کا اعلان کریں کہ ایک ایسی کمیٹی شہر کے بہت ہی صاف شفاف، بہت ہی فکر مند احباب کی بنائی جائے کہ جو پل کا کام کرے، پل کا کام اس طرح کرے کہ ناداروں اور مالداروں کے بیچ وہ ایک ذریعہ ہو، ایک واسطہ ہو، اور ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا جائے۔ شہر میں کہیں کوئی ایک دفتر قائم کیا جائے جہاں ایسے لوگ جو مجبور ہوں، پریشان حال ہوں، پہنچیں، اور اس کمیٹی سے ان لوگوں کو جوڑا جائے جو اہل خیر ہیں، اور وہ ہر مہینے 1000 روپے 2000 روپے جو ان کی استطاعت ہے پیش کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اسلام نے زکوٰۃ کا نظام اسی لیے قائم کیا تھا کہ زکوٰۃ کے اس نظام کے ذریعے غربت کو ختم کیا جائے۔ ہمارے آقا نے فرمایا تھا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، زکوٰۃ اس امت کے مالداروں سے لی جائے گی اور اس امت کے غریبوں پر لوٹا دی جائے گی۔ یہ غریبوں پر لوٹایا جانا اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ 1000 روپیہ زکوٰۃ دے دی، اس کو 500 روپے زکوٰۃ دے دی، اس کو 200 روپے زکوٰۃ دے دی۔ اس طرح زکوٰۃ دینے کی وجہ سے، انفرادی زکوٰۃ دینے کی وجہ سے جو آدمی غریب ہے وہ ہمیشہ غریب ہی رہے گا، اور جو مانگنے کی عادت اس کو پڑ جائے گی اس کی وجہ سے وہ اس امت کا ایک ناکارہ حصہ بن جائے گا۔ زکوٰۃ کا نظام غریب کو غریب بنانے کے لیے نہیں رکھا گیا تھا، زکوٰۃ کا نظام غریبوں کی غربت ختم کرنے کے لیے تھا۔
اور یہ اجتماعی نظام تھا جس کو ہم نے انفرادی کر دیا. یہ اجتماعی نظام تھا جس کو ہم نے انفرادی بنا دیا. ہمارے آقا ہمیں سکھا کر گئے تھے کہ ہم کس طرح لوگوں کی خدمت کریں, مسجدوں کو اس کا مرکز بنائیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, بہت ہی فکر انگیز واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر تھے, تقریر خطبہ دے رہے تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, نہ ذکر کیا جا سکتا ہے, نہ سنت پڑھی جا سکتی ہے, سب منع ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے اور خطبے کے دوران مسجد میں بیٹھ گئے. انہوں نے سنت نہیں پڑھی. آپ نے منبر سے ان سے پوچھا, خطبہ روکا, آپ نے پوچھا تم بیٹھ گئے, سنت نہیں پڑھی, تحیۃ المسجد نہیں پڑھی. انہوں نے کہا حضرت آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے کہا میں روکتا ہوں, تم سنت پڑھو. آپ ٹھہر گئے, اس نے سنت ادا کی, پھر آپ نے خطبہ آگے بڑھایا. اب اشکال ہو گیا. ایک طرف حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ امام آ جائے تو کوئی کلام نہیں, کوئی نماز نہیں, یہ خود حضور کا ارشاد, اور دوسری طرف آپ نے خطبہ روک کر اس شخص کو سنت پڑھنے کی تاکید کی. کیوں؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اصل حکم تو وہی ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب امام آ جائے گا خطبے کے لیے نماز بند اور کلام بند. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے شخص کو اس دن دیکھا کہ اس کے کپڑے اس کی غربت ظاہر کر رہے ہیں, افلاس اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہے, مگر خوددار آدمی ہے. اگر آپ اس کو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ یہ غریب ہے, تم اس کی ضرورت پوری کرو, تو اس کی عزت نفس کو ٹھیس لگ جاتی. ہماری جانیں قربان ہو ہمارے آقا پر کہ آپ نے اپنا خطبہ روک دیا اور کہا کہ تم سنت پڑھو, تاکہ مسجد میں موجود لوگ دیکھ لیں کہ یہ آدمی محتاج ہے, اور مسجد کے لوگ نماز سے فارغ ہو کر اس کی مدد کریں تاکہ نماز ادا ہو, اللہ خوش ہو, غریب کا دل خوش ہو, اور پھر اللہ خوش ہو. یہ چیز ہے جو ہمارے آقا نے سکھائی تھی. ہمیں اس طرف آنا ہوگا کہ ہم ایک اجتماعی نظام خدمت کا بنائیں, ایک اجتماعی بیت المال قائم کریں, اور بہت ہی شفافیت کے ساتھ ہم ایسا سسٹم بنائیں کہ ہر غریب اور نادار کی ضرورت پوری ہو سکے. قتل کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں عام طریقے پر اس کے پیچھے نشے کی لت ہے. جب تک ہم نشے کی لت کو روکیں گے نہیں, قتل روکیں گے نہیں. آپس کے جھگڑے بھی سبب ہے, دشمنی بھی سبب ہے. یہ جو ہمارے دلوں میں عناد بھر رہا ہے, اس کی وجہ سے آپس میں قتل اور خونریزی بڑھ رہی ہے. ان تمام اسباب کو پیش نظر رکھ کر ہمیں آگے آنا ہوگا. ناجائز تعلقات کے پیچھے جو اسباب ہیں انہیں تلاش کرنا ہوگا. افسوس ہے کہ مسلمان بچیاں غیر مسلموں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں. حد ہو گئی کہ ارتداد کے دروازے کھل گئے. ہزاروں مسلمان لڑکیاں ملک بھر میں مرتد ہو چکی ہیں. میں پچھلے 5-6 برسوں سے اس موضوع پر کام کر رہا ہوں, اور میں نے اس وقت اس سلسلے میں آواز لگائی تھی جب اس معاملے کی نزاکت اور حساسیت اتنی لوگوں کی نگاہ میں نہیں تھی. آج بھی یہ معاملہ ہمارے لیے ناسور بنا ہوا ہے, اور ہمیں وقت رہتے ہوئے اس کو روکنا ہوگا, سد بات کی کوشش کرنی ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے سماج میں نشے کی لت لگ رہی ہے, خاندان ٹوٹ رہے ہیں. میں آپ سے کیا عرض کروں, ابھی ہم نے چند دنوں سے جب زیادہ اہتمام سے اس پر کام شروع کیا ہے, ایسے ایسے دردناک واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اس علاقے کے قریب کے ایک علاقے کے بارے میں مستند معتبر لوگوں نے مجھے بتایا, ایک غریب شخص بوڑھا جو ماشاءاللہ دیندار ہے, حق حلال کی روزی کماتا ہے, سڑک کے کنارے گولی بسکٹ کی دکان لگاتا ہے, وہی اس کا ذریعہ معاش. حق حلال کی روزی بڑھاپے میں بھی کما رہا ہے. ایک لوتا بچہ, جوان بچہ, شادی شدہ, 2 بچے. اس لڑکے کو شراب کی لت لگا دی گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ غریب لوگ تھے, جس محلے میں رہ رہے تھے کرائے کے گھر میں, اس محلے والوں نے گھر خالی کرا لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس لڑکے کی ماں اپنی ماں کے یہاں ہے, اس کی خود کی بیوی اور بچے سسرال میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ اس کا بوڑھا باپ حق حلال کی روزی کمانے والا, وہ کبھی یہاں سو رہا ہے, کبھی وہاں سو رہا ہے, کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. غور کیجئے
کہ اس بوڑھے باپ کی اس بڑھاپے میں جو قسم پرسی کی حالت ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہم کیوں اس کا درد محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے بوڑھے ہوں گے، کتنے ایسے خاندان ہوں گے جو ان مسائل کی وجہ سے جھوج رہے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو درد ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے، نشے کی اس لت کے عام ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں جو کوفت ہونی چاہیے، شاید ہم وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس زمینی سطح تک نہیں جا پا رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں ایک ہی بچہ ہے، اس کو شراب کی لت لگ جائے، نشے کی عادت لگ جائے، کتنے سال وہ جیے گا؟ ماں باپ کا اکلوتا سہارا ہے، دم توڑ دے گا، کون ان کو پوچھنے والا ہے؟ کون ان کی خبر گیری کرنے والا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے، کون ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہوگا؟ غور کر لیجئے کہ اس نشے کی وجہ سے کتنے بڑے پیمانے پر یہ لعنت اور یہ مصیبت ہمارے سماج میں عام ہو رہی ہے۔ اس لیے میں آپ سب کے ضمیر کو آواز دینا چاہتا ہوں اور آپ سب لوگوں کے توسط سے پورے شہر کے تمام لوگوں کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم سماجی برائیوں کے خلاف یکجٹ ہو کر متحدہ آواز بلند کریں اور جو اقدام ہم کر سکتے ہوں ہم کریں، ورنہ میں آپ سے صاف کہتا ہوں اور اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں کہ اگر آج ہم نے ان برائیوں کے خلاف متحدہ آواز نہ لگائی اور رسمی طریقے پر اس سے بھی گزر گئے اور اگر ہم نے درد محسوس نہ کیا تو یقین مانیے کل قیامت کے دن ہمارے یہ شہر کے بہت سے بوڑھے ہوں گے، باپ، بہت سی بوڑھی مائیں، بہت سی ایسی عورتیں جو بیویاں تھیں اور پھر بیوہ ہو گئیں، وہ سب قیامت کے دن ہماری دامن گیر ہوں گی، ہمارا دامن پکڑیں گے۔ یہ لوگ ہم سے اللہ کے سامنے فریاد کریں گے کہ ان لوگوں کے رہتے ہوئے شہر میں اس طرح کی وارداتیں ہوئیں، اس طرح کے واقعات پڑے، برائیاں پھیلی۔ ہم سب کو ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف عالم کا کام ہے، یہ صرف جماعتوں کا کام ہے، یہ صرف جمعیتوں کا کام ہے۔ ہر شخص ہم میں سے ذمہ دار ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری محسوس کر کے آگے آنا ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ کہیں کمزور پڑے، دوسرے بھائی کو ہمارا سہارا بننا چاہیے۔ یکجٹ ہو کر جب آگے بڑھیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر خلوص سے ہم آگے بڑھے تو نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی۔ رات تمہاری ہے تو کیا، صبح ہماری ہوگی۔ اچھا انجام، اچھا نتیجہ، اچھی عاقبت اور اچھے نتائج انشاءاللہ ہمیں مل کر رہیں گے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی سطح پر اس کے سلسلے میں اقدام کرے۔ اب میں چند باتیں حل کے طور پر بلکہ اس پوری مشورتی نشش کے نچوڑ اور خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ ایک بنیادی بات تو میں نے ابھی عرض کی کہ ہمیں پورے شہر کی سطح پر ایک مرکزی بیت المال بنانا چاہیے، ایک کمیٹی بنانی چاہیے جس کے ذریعے ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکے جو واقعی مدد کے محتاج ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مدد کے حقدار نہیں ہیں، پیشہ ور لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی مدد نہ کی جائے۔ غریبوں کی مدد لازم ہے اور پیشہ وروں کو ٹکرا دینا ضروری ہے۔ اگر پیشہ وروں کو دیا جائے گا تو ہمیشہ حقداروں کا حق مارا جائے گا۔ اس لیے بہت تحقیق کے بعد، محلے سے معلومات لینے کے بعد اور مختلف ذرائع استعمال کرنے کے بعد ناداروں، مسکینوں، غریبوں کی مدد کی جائے، اور اس کمیٹی کے ذریعے یہ کوشش بھی ہو کہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا کچھ انتظام کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ ہم جو حکومتی سطح کی اسکیمیں ہیں وہ بھی ان تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ یہ بھی ہم کوشش کریں کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں بے روزگاروں کے لیے اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی روزگار چھوٹا موٹا لگا کر دے سکیں، ہم اس کی بھی کوشش کریں۔ یہی نظام ہے کہ جو زکوٰۃ لے رہے ہیں ان کو اس طرح ان کے پیروں پر کھڑا کیا جائے کہ آج وہ زکوٰۃ لیں اور کل زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ تو اس طرح کا کوئی نظام، اس کا پورا خاکہ بنایا جائے
ایک ایک شب متعین کی جائے اور بہت ہی صاف ستھرے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے۔ مساجد ہمارے مراکز ہیں، ان کے ذریعے اصلاح کا پیغام عام ہوتا ہے۔ میں نے پہلے سے یہ بات طے کی تھی کہ اگلے 3 ہفتوں کے لیے ہم یہ اعلان کریں کہ شہر کی ہر مسجد میں انہی موضوعات پر تقریر ہو۔ 3 ہفتے تک مسلسل انہی موضوعات پر گفتگو کی جائے۔ مسجدوں سے پیغام عام ہوگا، کہیں نہ کہیں وہ اثر انداز ہوگا۔ برائیوں کو برائی کہنا، برائیوں کی قباحت دل میں اتارنا، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کے ذریعے ہم بہت حد تک لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ کارنر میٹنگ کی جائے۔ جو افراد ہمیں مسجد میں نہیں میسر آتے، ہم خود ان تک پہنچیں، زمینی سطح پر کام کریں۔ کارنر میٹنگ کے ذریعے ان تک بات پہنچے گی جو لوگ مسجدوں میں نہیں آ پا رہے ہیں یا مسجدوں میں بالکل خطبے کے وقت آتے ہیں، ہم خود پہنچیں۔ علماء سے میں گزارش کرتا ہوں، اماموں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کام میں تعاون کریں، ہم اپنی سطح سے نیچے اتر جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیاسے کو کنویں کے پاس آنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں ترتیب بدل دیجئے، اب ایسے پیاسے نہیں رہے جو کنویں کے پاس آئیں گے۔ اب اس مثال کو بدل کر اس طرح کریے کہ ہم علماء کو بادل بن کر ہر اس جگہ برسنا چاہیے جہاں پانی کی کمی ہو، جہاں تشنگی ہو۔ ہمیں خود جانا چاہیے اور لوگوں تک پہنچ کر ہمیں ان تک پیغام قرآن کا، حدیث کا، اللہ کا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچانا چاہیے۔ اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم محلے کی سطح پر کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے تو اس سے بھی بہت مدد مل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ شہری سطح پر ایک ایسی کمیٹی بنے جو میاں بیوی کے تنازعات حل کرے۔ خودکشی کی ایک وجہ، ایک سبب یہ بھی ہے کہ گھر میں ناخوشگواری ہے، آپس کے رشتے مضبوط نہیں ہیں۔ کچھ ایسے بااثر علماء، کچھ ایسی بااثر شخصیات ہوں کہ جو مل بیٹھ کر آپس میں اس قسم کے معاملات کو حل کریں، دونوں فریق کو بلایا جائے، سمجھایا جائے۔ اگر معاملہ حل ہونے جیسا ہے، حل ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ بالکل حل ہونے جیسی بات نہیں ہے تو پھر دارالقضا کے ذریعے اس معاملے کو ختم کرایا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بیوی کو یا شوہر کو مجبور ہو کر خودکشی کرنا پڑے۔ ایسے واقعات بھی اپنے شہر میں ہوئے ہیں کہ اس وجہ سے لوگوں نے خودکشی کر لی۔ تو میں آج کی اس مشورتی نشست سے یہ اعلان بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ شہری سطح پر ہم لوگ ایک ایسی کمیٹی بنائیں گے کہ جس کے ذریعے تنازعات حل ہوں، جس کے ذریعے آپس کے معاملات کا حل نکالا جائے، اور اس میں علماء بھی ہوں، سماجی کارکنان بھی ہوں، مؤثر افراد بھی ہوں، اور وہ انشاءاللہ اس قسم کے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کر سکیں گے۔ ایک بات یہاں ہمارے مستقل ڈگنیٹی صاحب نے کہی، اور وہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنے شہر میں اس محکمے کی ایک برانچ قائم کریں جو نشے کی چیزوں کے انسداد کے لیے حکومتی سطح پر قائم ہے، اور کوشش کریں کہ وہ برانچ، وہ شاخ یہاں فعال ہو۔ انہوں نے بہت اچھی تجویز رکھی ہے، اور میں انشاءاللہ ان سے اس پر تفصیلی گفتگو کر کے اور سیاسی پارٹیز کے حضرات کو لے کر اور جو ہمارے شہر کے بااثر لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہ مرحلہ بھی طے ہو۔ میں اس حقیقت کا اظہار کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں کہ نشے کے عام کرنے کے سلسلے میں جو غفلت پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہو رہی ہے یا جو سستی اور لاپرواہی ہو رہی ہے، اس کا بھی ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہاں سے مسائل کو کنٹرول کرنے کی بات نہیں ہوگی، نشے کا کاروبار کرنے والوں کو روکنے کی کوشش نہیں ہوگی، یہ معاملات پورے طور پر قابو میں نہیں آئیں گے۔ پولیس کے حضرات یہاں یقیناً آئے ہوں گے، خفیہ محکمے کے لوگ یہاں یقیناً آئے ہوں گے، ہماری ان کی بہت اچھی دوستی ہے ماشاءاللہ، اور جہاں ہم لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں وہ ضرور تشریف لاتے ہیں، اور آنا بھی چاہیے۔ ان کے رزق کے حلال ہونے کے لیے تھوڑی توقع ان کو بھی کرنی چاہیے۔ تو ان حضرات سے
میری صاف صاف یہ عرض ہے کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ بات اوپر تک پہنچائیں. اور خود میں نے ایس پی صاحب کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ آئے اور ملاقات کریں, مجھے کچھ بات کرنی. وہ باہر سے اس لیے نہیں آئے, ہو سکتا ہے کہ آج ان کا ایک نمائندہ آیا تھا, اس نے کہا کہ وہ کل آنا چاہتے ہیں اور ملاقات کریں گے. میں ان سے بھی صاف صاف بات عرض کروں گا اور کوشش کی جائے گی کہ اچھا مؤثر وقت وہاں بھی جائے, ضرورت ہو تو ضلع ایس پی سے بھی ملے اور ہم ان سے گزارش کریں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس فرمائیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو اور قانونی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں وہ بھی آپس کے باہمی مشورے سے انشاءاللہ آگے ہم لوگ اقدامات کریں گے اور ان سرگرمیوں کو روح عمل لایا جائے گا. ایک چیز ابھی ہمارے ادارہ گولڈن ہوما کے لوگوں نے لکھ کر بھیجی کہ جو پاس کا پولیس اسٹیشن ہے, چند محلوں پر جو ایک پولیس اسٹیشن ہوتا ہے, وہاں اگر ہم لوگ جا کر نشہ جہاں جہاں کرنے والے لوگ ہیں بیٹھتے ہیں ان کی اطلاع دیں اور ان سے کہیں کہ آپ اس کو روکیں. ان لوگوں نے تجویز لکھ کر بھیجی ہے اور وہ واقعی عملی بات ہے, تو انشاءاللہ اس طرح بھی کچھ نہ کچھ کوشش مؤثر ہو سکتی ہے اور اس سے روک لگ سکتی ہے. اور بھی بہت سی تجاویز یہاں آئی ہیں جو ہمارے معزز حضرات نے زبانی کہی, جو آپ حضرات نے تحریر میں دی ہیں. انشاءاللہ ان میں سے جتنی قابل عمل باتیں ہیں ان کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اختیار کرنے کی, عمل میں لانے کی کوشش کریں گے. میں پھر عرض کرتا ہوں, مسئلہ صرف نشے کا نہیں, مسئلہ قتل کا بھی ہے, خودکشی کا بھی ہے, بے حیائی کا بھی ہے, زناکاری کا بھی ہے, بڑھتے ہوئے ناجائز تعلقات کا بھی ہے, ارتداد کا بھی ہے. ان سب مسائل کو روکنے کے لیے ملی جلی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں فیصلے کے طور پر نہیں, ایک تجویز کے طور پر اپنے ان تمام معزز مہمانوں کے سامنے اور جو مختلف جماعتوں اور تنظیموں کے حضرات ہیں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں, اگر یہ لوگ اس سے اتفاق کریں کہ ہم لوگوں کو ایک اعلیٰ سطحی ایسی کمیٹی شہری سطح کی بنانی چاہیے جو مسلسل سماجی برائیوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سرگرمی کرتی رہے, اور جب جس برائی کو بڑھتا ہوا ہم محسوس کریں اس کو روکنے کے لیے ہم اپنی پوری طاقت استعمال کریں. مجھے امید ہے کہ تمام حضرات اس سے نہ صرف یہ کہ اتفاق کریں گے بلکہ ہم لوگ اس کمیٹی کو قائم کر کے اس کو مستقل فعال رکھ کر شہر کو اصلاح کی سمت لے جانے کا کامیاب سفر طے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جو مختلف کلموں اداروں تنظیموں کے لوگ آئے ہیں, ہمارے نوجوان خاص طریقے پر, میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور میں یہ یقین دلاتا ہوں اپنے ان معزز حضرات کو بھی اور شہر کے دوسرے لوگوں کو بھی کہ اگر ہم ان نوجوانوں کا, ان اداروں کلموں اور تنظیموں کے لوگوں کا صحیح استعمال کریں, ان کو گائیڈ لائن فراہم کریں, ان کو کام دیں, تو میں اپنے شہر کے مخلص, مستعد اور فعال نوجوانوں کے سلسلے میں یہ کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ انشاءاللہ یہ لوگ مل جل کر مثالی محنت کر کے دکھائیں گے. اس لیے آپ سب حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں, آپ سب لوگ اس حقیقت کو سمجھ کر جائیں کہ کم از کم اس حقیر کا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی مسئلے پر کوئی اقدام کریں اور اس کے بعد پھر خاموش ہو جائیں, کوئی جلسہ کر لیں چپ ہو جائیں, کوئی میٹنگ کر لیں پھر چپ ہو جائیں. کسی بھی معاملے پر اس وقت تک میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس کے مال و معالے پر پوری طرح غور نہ کر لوں. میں نے سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے اور اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی شانہ بشانہ اگلے تمام اقدامات میں شریک ہوں. جس سطح کا بھی جو بھی قدم ہو آپ سب کو اس میں بھرپور ساتھ دینا ہے, ساتھ دیں گے انشاءاللہ. آپ سب حضرات کے تعاون ہی سے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. اکیلا کوئی ایک فرد, کوئی ایک جماعت, کوئی ایک تنظیم کبھی بھی کسی بھی مشن کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. اس میں سب کی شرکت, سب کا اتحاد, سب کی مشاورت, سب کا تعاون, سب کی یکجہتی ضروری ہے. مجھے خوشی ہے کہ میری حقیق سی دعوت پر یہ اجتماع, یہ اتحاد,
یہ مختلف مسالک اور تنظیموں کے ذمہ دار حضرات کی شرکت اس بات کی علامت ہے کہ ابھی ہمارے شہر میں بہت زندگی ہے، بہت تازگی ہے، اور اب بھی مل جل کر محنت کرنے کا مزاج ہے۔ میں بہت زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو تجاویز آئی ہیں ان میں سے کچھ ہم نے فیصلے کے طور پر یہاں پیش کر دی ہیں، کچھ پر انشاءاللہ غور و خوض کر کے آئندہ دنوں میں اس پر کام آگے بڑھایا جائے گا، مگر اس میں اس بات کا ہم ضرور خیال رکھیں گے کہ جو بھی کام ہو تدریجاً ہو، کوئی بھی کام ایک ساتھ ایک وقت میں نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کامیابی قدم چومے گی۔ ایک بزرگ نے ایک بات فرمائی تھی جو بہت خوبصورت ہے، میرا دل چاہتا ہے وہ عرض کروں۔ انہوں نے کہا تھا خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ ہم خلوص کے ساتھ آگے بڑھیں، صرف اللہ کے لیے کریں جو کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو کریں۔ اگر ہمارا یہ جذبہ ہوگا، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، اور ہمیں اس مشن میں کامیابی ملے گی۔ میں آپ سب کے شکریہ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ یہ حضرات جن کے سامنے میں نے ذمہ دار حضرات کے سامنے تجویز رکھی ہے، اگر وہ اس سے متفق ہیں تو اپنے اتفاق کا اعلان کریں، اور انشاءاللہ پھر ہم لوگ اس پر بیٹھ کر کمیٹی کی خط و خال اور اس کا طریقہ کار طے کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔